آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ صاحب سمو امیر نے سوئٹزرلینڈ اور جمہوریہ بنین کے صدور کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے خلیجی الیکٹریسٹی لنک کے ساتھ جنوبی عراق کے نیٹ ورک کو ملانے کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، اور لبنانی صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے علاقائی پانیوں اور قدرتی وسائل کی حفاظت کرے گا۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج سوئٹزرلینڈ کے صدر اگناسیو کاسس کے نام ان کے ملک کے قومی دن اور جمہوریہ بنین کے صدر پیٹریس ٹالن کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سوئٹزرلینڈ کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن اور جمہوریہ بنین کے صدر کے نام یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ بنین کے صدر کے نام یوم آزادی اور سوئٹزرلینڈ کے وفاقی چانسلر جناب والٹر ٹون ہیئر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے برادر ملک جمہوریہ الجزائر میں آزادی اور یوتھ کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر وطنوں کی آزادی کے سفر میں عرب خواتین کی جدوجہد کی مثال، الجزائری خواتین کی جدوجہد اور کوششوں کو نمایاں کرنے والی بین الاقوامی فورم میں شرکت کے دوران سماجی ترقی، فیملیز اور خواتین کے امور کے متعدد وزراء کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر سماجی ترقی نے اس موقع پر الجزائر کے وزیر قومی یکجہتی و خاندان و خواتین کے مسائل، مجاہدین اور الجزائری حقوق کے وزیر، فلسطینی اسٹیٹ میں امور خواتین کے وزیر، لیبیا کے وزیر سماجی امور اور جنوبی افریقہ کے وفد کے سربراہ کے ساتھ ملاقاتوں میں سماجی امور، فیملی اور خواتین کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے امکانات اور اس تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے ملک میں نیپال کے سفیر جناب نریش بکرم دھاکل نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اور خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ملکوں کے درمیان بجلی کے لنک کو جوڑنے کی اتھارٹی نے بجلی کے خلیجی لنک اور جنوبی عراق کے نیٹ ورک کو باہم جوڑنے کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ کہرما کے سربراہ جناب عیسیٰ ہلال الکواری نے کہا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قطری ثالثی چاڈ کے امن مذاکرات کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اب توقع ہے کہ اسی مہینے کے ابتدائی ایام میں ہی ایک اتفاق رائے پر دستخط ہو جائیں گے جو قومی مفادات اور انجامینہ میں جامع ڈائیلاگ کی راہ ہموار کرے گا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق قطر اب دوحہ میں ایک اجلاس بلانا چاہتا ہے جس میں چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے سربراہ محمد ادریس زیبی اور مرکزی ملکوں کے وزرائے خارجہ شریک ہوں اور چاڈ میں امن کے اصولی سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں۔ جمہوریہ جنوبی افریقہ میں قطری سفارت خانے نے قطر چیریٹی کی جانب سے دی جانے والی انسانی امداد وہاں پہنچا دی ہے۔ وہاں کے شہر لیم بوبو میں عمر رسیدہ یعنی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے موک گو بونگ ہیلتھ سینٹر کے لیے ڈونیشن جمع کرنے کی ایک مہم کی اپیل پر یہ امداد دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس موقع پر نیلسن منڈیلا کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔
موریتانیہ کے ضلع بوتل میٹ میں اس سال کے ابتدائی 6 مہینوں کے دوران وہاں قائم حمد بن خلیفہ اسپتال سے 55,894 مریضوں نے استفادہ کیا ہے۔ قطر کی ریڈ کرسنٹ یہ اسپتال چلا رہی ہے اور اسے اس کے لیے تعلیم سب سے بالا یعنی ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن کی مدد حاصل ہے۔ اس کے لیے ان دونوں اداروں کے درمیان تعاون کا ایک سمجھوتا طے پایا تھا۔ اسپتال سے ضلع بوتل میٹ کے ساتھ ساتھ آس پاس کے اضلاع کے بہت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ برادر ملک کویت میں آج وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح کی قیادت میں نئی کابینہ کی تشکیل کا فرمان جاری کر دیا گیا ہے۔ کویتی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ یہ نئی کابینہ 12 وزیروں پر مشتمل ہے۔ لبنان کے صدر مشیل عون نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے علاقائی پانیوں اور قدرتی وسائل کے اپنے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ ادھر لبنان اور اسرائیل کے درمیان سمندری حدود کے تعین کے لیے بالواسطہ تکنیکی مذاکرات کے لیے امریکی ثالث آموس ہوکسٹائن نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سمندری حدود کے تعین کے سلسلے میں اگلے چند ہفتوں کے دوران کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ عراق میں صدری تحریک کے رہنما مقتدی الصدر نے اپنے تمام حامیوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ اصلاحات کے لیے آواز اٹھانے والوں کی مدد کریں۔ دوسری جانب وہاں کے قومی اتحاد نے کہا ہے کہ موجودہ بحران کو ختم کرنے اور عراق میں پائی جانے والی سیاسی گھٹن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کی کانفرنس بلائی جائے۔ اس نے سیاسی بحران کے فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عقل مندی اور ڈائیلاگ کی زبان کو غالب کریں تاکہ عراق کی خود مختاری اور اس کی آزادی کی حفاظت ہو سکے۔ روس یوکرین بحران کے دوران آج صبح اناج سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز یوکرین کی جنوبی بندرگاہ اوڈیسا سے لبنان کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے لیے گزشتہ دنوں استنبول میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے تھے۔ رازونی نامی اس بحری جہاز پر سیرالیون کا پرچم لہرا رہا ہے اور گزشتہ فروری میں روس یوکرین جنگ شروع ہو جانے کے بعد یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا سے روانہ ہونے والا یہ پہلا بحری جہاز ہے، اور اس کے بعد اب وہاں کی تمام سمندری گزرگاہوں سے اناج کی مزید ترسیل شروع ہونے کی توقع ہے۔ سربیا اور کوزووا کے درمیان شہری دستاویزات اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کے قوانین کو نافذ کرنے سے متعلق کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے دونوں فریقوں سے کہا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر لیں، جبکہ ترکی نے کہا ہے کہ وہ حالات کو ٹھہراؤ میں لانے کی غرض سے کام کرنے کو تیار ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نانسی پیلوسی آج سے 4 ایشیائی ملکوں کا دورہ شروع کر رہی ہیں اور وہ اپنے اس دورے کی ابتدا سنگاپور سے کر رہی ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ وہ تائیوان کا دورہ کر کے چین کو طیش اور غصہ دلانے کا خطرہ مول لیں گی۔ تائیوان اس وقت خود مختاری حاصل کیے ہوئے ہے اور اس کے بارے میں چین کا کہنا یہ ہے کہ تائیوان ایک ریڈ لائن ہے اور واشنگٹن اس آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اب 2 خبریں اقتصادیات سے متعلق۔ قطری ٹورزم نے سیاحتی ٹریننگ کے لیے انٹرنیٹ پر قطری مہمان نوازی کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد قطر کا وزٹ کرنے والوں کو پیش کی جانے والی سروسز میں انفرادیت لانے کی غرض سے ضروری مہارتوں اور ضروری معلومات کی فراہمی ہے، خواہ یہ وزٹرز بیرون ملک سے یہاں آئے ہوں یا ملک کے اندر سے ہوں۔ اور قطری اسٹاک ایکسچینج میں آج 99.08 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور آج کا کاروبار 13,469 پوائنٹس پر بند ہوا ہے۔ آج 390,121,473 شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی ہے، جن کی کل مالیت 999,856,471.481 ریال ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج ہونے والے سودوں کی تعداد 24,500
521 बताई गई है। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब-ए-समूम अमीर ने स्विट्जरलैंड और जमहूरिया बेनिन के सदूर के नाम मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। कतर डेवलपमेंट फंड ने खलीजी इलेक्ट्रिसिटी लिंक के साथ जनूबी इराक के नेटवर्क को मिलाने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। लुबनानी सदर ने कहा है कि उनका मुल्क अपने इलाकाई पानियों और कुदरती वसाइल की हिफाजत करेगा। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।